دلاوروں، ارائیوں، یونانیوں، فارسیوں، کشانوں، ہونٹس، ہندوؤں، ساسانیوں، افغانیوں، مغلوں، سکھوں اور انگریزوں کے زیر تسلط رہنے والے اس شہر پشاور میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اس سرزمین پر اتنی زیادہ قوموں نے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے اور بعد میں اس سرزمین کو ملیاں بیٹ کر رکھ دیا گیا۔ ماں سوائے انگریزوں کے انگریز وہ واحد قوم ہے کہ جس نے پشاور کو فتح کرنے کے بعد تباہ نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں ہوں محمد کاشف جاوید اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی کچھ دکھانے اور بتانے جا رہے ہیں۔ پشاور کی اگر جیوگرافیکل لوکیشن کی بات کی جائے تو 3 ایسے نقطۂ نظر ہیں جن کی بنا پر پشاور تمام بیرونی حملہ آوروں کو اپنی جانب مائل کرتا ہے۔ ایک تو پشاور کو سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ایک جانب سینٹرل ایشیا لگتا ہے، لہٰذا آپ پشاور کے راستے سے سینٹرل ایشیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ پشاور سے ہوتے ہوئے افغانستان، ایران، ترکی اور پھر یورپ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ پشاور کے بالکل قریب سے عہد قدیم میں شاہراہ ریشم یعنی سلک روڈ گزرتا تھا جو چین کو ہندوستان اور بحیرہ روم کے ممالک سے ملاتی تھی۔ تجارتی لحاظ سے شاہراہ ریشم کی اہمیت دنیا کی نظر میں سونے کی چڑیا سے کم نہ تھی، اسی لیے ہندوستان میں آنے والے ہر فاتح کی یہی کوشش ہوتی کہ پشاور کی سرزمین اس کی سلطنت میں شامل ہو اور اس کے ذریعے وہ اپنی سلطنت کو وسعت دے سکے۔ پشاور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ پشاور سے ملنے والے بعض نوادرات تقریباً 8000 سال پرانے ہیں۔ لیجنڈ ہے کہ اس شہر کو شری کرشنا نے آباد کیا۔ اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے تو شری کرشنا کا جو زمانہ بنتا ہے وہ تقریباً 3280 سال قبل از مسیح بنتا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 3280 سال پہلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 1500 سال پہلے شہر پشاور آباد ہو چکا تھا اور اس کی عظمت و شوکت 4 سو پھیلی ہوئی تھی۔ اور اس ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے پشاور شہر 5300 سال پرانا ہے، یعنی کہ موہنجو دارو سے بھی 300 سال پرانا شہر ہے۔ ایک داستان یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 150 سال قبل یونانی اس پر قابض رہے اور پھر اس کے بعد کوشان حکمران اس شہر پر کافی عرصے تک حکمرانی کرتے رہے۔ کوشان حکمران ایک بت پرست تھا، اس لیے پشاور بت پرستش کی تعلیمات کا اہم مرکز بن گیا، لیکن شہر کی اکثریت وحدانیت کی ہی پیروکار رہی۔ بت پرستش سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کی غرض سے کوشان کے حکمران نے اس وقت کی دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت تیار کروائی جو بدھ مت کا استوپا تھا، جس میں بدھ مت کے تبرکات جمع کیے گئے۔ اس کی بلندی تقریباً 120 فٹ تھی۔ یہ استوپا آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے کئی دہائیوں تک تباہ ہوتا گیا۔ اسے کئی بار مرمت بھی کیا گیا، لیکن بار بار آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے اس کی عمارت کافی بسیدہ۔ بار بار آسمانی بجلی گرنے کی بڑی وجہ عمارت میں استعمال ہونے والی چاندی کی پلیٹیں بتائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بدحالی اور ہستہ حالی کی بدولت یہ عمارت زمین بوس ہو گئی، جس کی وجہ سے موجودہ زمانے میں اس استوپا کے آثار کھوجنا بھی ایک کام سمجھا جاتا ہے۔ دیکھ لو کہ میں کیا کمال کر گیا ہوں، زندہ بھی ہوں اور انتقال کر گیا ہوں۔ تو جناب اب یہ استوپا صرف کتابوں تک ہی محدود ہے۔
997 عیسوی میں سبکتگین کے انتقال کے بعد خراسان کا گورنر ان کا بیٹا محمود غزنوی بنا، جس نے بعد میں دولت عثمانیہ سے علیحدگی کر کے اپنی سلطنت قائم کی اور سلطان کا لقب اختیار کیا۔ 15 سے 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری نے شہر پشاور کی ترقی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں شیر شاہ سوری نے دہلی سے درہ خیبر اور درہ خیبر سے کابل تک ایک عظیم و شان شاہراہ تیار کرائی، جس میں موجودہ زمانے میں گرینڈ ٹرک روڈ یا جسے مختصراً جی ٹی روڈ بھی کہتے ہیں۔ دراصل ایشیا کی طویل ترین اور قدیم ترین شاہراہوں میں سے ایک ہے۔ اس کی عمر 2000 سال ہے۔ یہ شاہراہ جنوبی ایشیا کو وسطی ایشیا سے ملاتی ہے، جو بنگلہ دیش سے شروع ہو کر بھارتی علاقوں سے ہوتی ہوئی پاکستان، پنجاب، پھر خیبر پختونخوا اور آخر میں افغان شہر کابل تک جاتی ہے۔ اس شاہراہ کی بنیاد رکھنے والا شیر شاہ سوری ہی تھا، جو کہ اس کے کارناموں میں سے یہ ایک عظیم ترین کارنامہ ہے۔ شیر شاہ سوری کے بعد مغلوں نے شہر پشاور کی سرزمین پر قبضہ کر لیا اور اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1747 میں شاہ احمد ابدالی نے اس شہر کی باغ ڈور سنبھالی اور 1776 میں شاہ احمد ابدالی کے بیٹے تیمور شاہ درانی نے پشاور کو اپنا سرمائی دارالحکومت بنایا۔ پشاور میں بالا حصار کا قلعہ افغانیوں کی قیام گاہ بن گیا اور 1834 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے افغانیوں سے جنگ کر کے اس شہر کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اسے اپنی ریاست میں شامل کر لیا، جس کے بعد اس شہر کے زوال کا دور شروع ہوا۔ مغل باغات، مسجدوں، عبادت گاہوں اور عمارتوں کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ سکھوں کے بعد انگریزوں نے 1857 یعنی 1857 کی جنگ آزادی میں شہر پشاور پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے، لیکن انہوں نے سکھوں والا سلوک نہیں کیا، بلکہ 1893 یعنی 1893 میں پشاور کی سرزمین اور افغانی سرحد کا ایک تفصیلی نقشہ تیار کیا گیا اور برطانیہ نے کئی ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے، جن میں مسجد محبت خان کی تعمیر و مرمت، ملکہ وکٹوریہ ہال جہاں اب پشاور کا عجائب گھر واقع ہے، اور مغربی تعلیم دینے کے لیے ایڈورڈ کالج اور اسلامیہ کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمیں جو ایک ماڈرن شکل نظر آتی ہے شہر پشاور کی، اس کے پیچھے انگریزوں کا کافی حد تک ہاتھ ہے۔ 1930 میں پشتونوں نے انگریزوں کے ناجائز قوانین کے خلاف ایک بھرپور انداز میں تحریک آزادی چلائی، جسے کچلنے کے لیے قصہ خانی بازار میں برطانوی افواج نے اس گروہ پر گولیوں کی بوچھار کر دی، جس کے نتیجے میں 400 افراد شہید ہوئے، لیکن یہ تحریک رکی نہیں۔ اور جب 1947 یعنی 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ملک پاکستان کو آزادی ملی تو پشتونوں نے ملک پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ پھر اس وقت سے لے کر آج تک شہر پشاور ملک پاکستان کا حصہ ہے۔ دنیا کی دوسری اور بھارت کی سب سے بڑی فلم ساز انڈسٹری آج جس مقام پر کھڑی ہے، شاید وہ اس مقام پر نہ ہوتی اگر دلیپ کمار، راج کپور، منجو بالا اور شاہ رخ خان جیسے لیجنڈ اداکار اس انڈسٹری میں کام نہ کرتے۔ یہ تو ٹھیک ہے، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پشاور کی بات کرتے کرتے اچانک سے اب ان کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو جناب، ان کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان تمام اداکاروں کا تعلق پشاور کی ہی سرزمین سے ہے۔ دلیپ کمار کا اصل نام یوسف خان تھا
ان کی پیدائش پشاور میں ہوئی۔ کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے ان کا خاندان 1935 کو بمبئی منتقل ہو گیا، اور بس جیسے ہی انہوں نے بالی ووڈ میں قدم رکھا تو ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ مووی بالی ووڈ انڈسٹری کو دی، جن میں سے مغل اعظم، کرما، دیوداس، سوداگر، رام اور شام۔ اس بات کا افسوس نہیں ہے مجھے وجے کہ تم نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ ہاں، اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ تمہارے خیالات کتنے غلط اور کتنے گھٹیا ہیں۔ اس طرح راج کپور اور مدھو بالا نے بھی اپنی بہترین اداکاری کے بالی ووڈ انڈسٹری میں جوہر دکھا۔ اور بات کی جائے بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان کی، تو شاہ رخ خان نے بھی اپنے لڑک پن میں بھی کئی دن پشاور میں اپنے رشتہ داروں کے درمیان گزارے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اب کیا نام بتلاؤں؟ اگر نام لوں گا تو وہ بدنام ہو جائے گی۔ ان اداکاروں کے علاوہ بالی ووڈ کے کئی اور اداکار، جن میں شعلہ فلم کے ویلن امجد خان اور انیل کپور کے والد سریندر کپور کا تعلق بھی پشاور کی ہی سرزمین سے تھا۔ اتنی شاندار اور وسیع تاریخ ہونے کی وجہ سے پشاور میں بہت سے تاریخی مقامات موجود ہیں، اور اس فہرست میں سب سے پہلا نام آتا ہے قلعہ بالا حصار، جو کہ پشاور کا سب سے قدیمی اور تاریخی مقام ہے۔ دورانی سلطنت کا پشاور موسم سرما اور کابل موسم گرما میں دارالحکومت ہوتا تھا، اسی لیے سردیوں میں دورانی شاہان اس قلعے میں رہا کرتے تھے۔ تیمور شاہ دورانی نے اس قلعے کا نام بالا حصار رکھا، جس کے لفظی معنی بلند قلعے کے ہیں۔ یہ قلعہ ایک طویل عرصے تک دورانیوں کا زیر استعمال رہا۔ احمد شاہ ابدالی نے بھی وادی پشاور مغلوں سے چھین لی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کے فرزند تیمور ابدالی نے پشاور کو اپنا سرمایہ دار الخلافہ بنا دیا۔ اس نے قلعہ بالا حصار میں اپنی رہائش کے لیے محلات تعمیر کروائے اور اپنی حفاظتی دستے کے لیے ایرانی اور تاجک سپاہی بھرتی کیے۔ 1834 میں سکھوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ پہلے تو سکھوں نے قلعہ بالا حصار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہری سنگھ نلوا اور سردار کھڑک سنگھ نے اس قلعے کی اہمیت کے پیش نظر اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم پر شیر سنگھ نے قلعہ بالا حصار کو کچی سرخ اینٹوں سے بنوایا اور اس قلعے کا نام سمیر گڑھ رکھا، لیکن مقامی طور پر سمیر گڑھ کا نام مشہور نہ ہو سکا، اور یہ قلعہ آج بھی بالا حصار کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔
جیسے لاہور کی پہچان بادشاہی مسجد ہے، بالکل ایسے ہی مسجد محبت خان پشاور کی پہچان ہے۔ پشاور کی مشہور اور قدیم ترین یہ مسجد 1670 میں کابل کے گورنر محبت خان نے بادشاہی مسجد کی طرز پر تعمیر کروائی اور یہ مسجد اسی کے نام سے منسوب ہے۔ رقبے کی بات کی جائے تو اس کا صحن 35 میٹر لمبا اور تقریباً 30 میٹر چوڑا ہے۔ صحن کے درمیان میں ایک بہت بڑا حوض ہے۔ مسجد کی دیواروں اور گنبدوں کا کاشی کاری کے علاوہ نقش نگاری اور مرقع نگاری سے مزین کیا گیا ہے۔ مسجد کے 34 میٹر بلند و بالا میناروں کے درمیان 6 چھوٹے چھوٹے مینار بھی ہیں۔ اس کی چھت پر کل 7 گنبد تعمیر کیے گئے ہیں، جن میں سے 3 گنبد کافی بڑے ہیں۔ اگر باب خیبر پر بات نہ کی جائے تو بات مکمل ہی نہیں ہوتی۔ باب خیبر ایک مشہور محرابی دروازہ سا ہے جس کے ذریعے لوگ درہ خیبر میں داخل ہوتے ہیں۔ قلعہ جمرود اس کے دائیں جانب واقع ہے۔ درہ خیبر گواہ ہے اس بات کا کہ تاریخ میں کئی حاکم، حکمران، بادشاہ، سلطان، فاتح اور عظیم جنگجو اپنی قسمت آزمانے اور سلطنتوں کو وسعت دینے اور اپنے خزانوں اور تجوریوں کو بھرنے کے لیے درہ خیبر سے ہوتے ہوئے برہ صغیر کی دولت مند سرزمین میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ حکمرانوں کی تجوریاں بڑی ہیں یا پھر خالی۔ درباروں میں خوش آمدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں، طوائفوں اور جی حضوریوں کا جھرمٹ ہے یا نہیں۔ تاریخ صرف کامیابی گنتی ہے اور تاریخ کبھی بھی عذر قبول نہیں کرتی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ مختصر سی کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد پاکستان کے کس شہر میں رکھی گئی تو اس لنک پر کلک کریں۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے لاہور کا نام بدل کر محمود پور کیوں رکھا تو اس لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔